السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ایک تھی رانی، اس کے 12 لڑکے تھے۔ راجا کو بہت ارمان تھا کہ اس کی ایک لڑکی بھی ہوتی، لیکن خدا کی مرضی ایسی کہ ہر مرتبہ رانی کے ہاں لڑکا ہی پیدا ہوتا۔ یہاں تک کہ لڑکے تو 12 ہو گئے اور لڑکی ایک بھی نہ ہوئی۔ راجا نے غصے میں آ کر کہا، اگر اس بار لڑکی پیدا ہوئی تو میں ان 12 لڑکوں کو مار ڈالوں گا تاکہ لڑکی ہی راج کرے اور ساری دولت اسی کو ملے۔ یہ سوچ کر راجا نے لڑکوں کے لیے 12 بڑے بڑے صندوق بنوائے تاکہ جیسے ہی لڑکی پیدا ہو ان لڑکوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں صندوق میں رکھ دے۔ ہر صندوق میں ایک ایک کفن بھی رکھ دیا۔ رانی یہ سب دیکھ کر بہت روئی پیٹی۔ سارا دن اسے روتے ہوئے گزر گیا۔ اسے کوئی چیز بھی اچھی نہ لگی۔ آخر ایک دن چھوٹے لڑکے نے پوچھا کہ امی تم کیوں رو رہی ہو؟ بیچاری ماں کے سوال پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور یہ کہہ کر ٹالنا چاہا کہ کچھ نہیں، یوں ہی رو رہی ہوں، لیکن لڑکا نہ مانا۔ وہ بار بار ضد کر کے ماں سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ آخر تنگ آ کر ماں بچے کو اس کمرے میں لے گئی جہاں صندوق کفن کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ ماں نے بچے کو صندوق کفن دکھلائے اور بتایا کہ یہ سب کچھ تم بھائیوں کے لیے ہے۔ راجا نے کہا ہے کہ اب اگر کوئی لڑکی پیدا ہو گئی تو تم سارے بھائیوں کو مار ڈالے گا اور تمہاری لاشیں صندوق میں بند کر کے رکھ دی جائیں گی۔ یہ سن کر لڑکے نے ماں کو تسلی دی اور کہا کہ تم رو نہیں، ہم اپنی مدد آپ کریں گے اور کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچائیں گے۔ ماں نے لڑکے کو پیار کیا کہ بیٹا تم اپنے سب بھائیوں کو لے کر جنگل میں نکل جاؤ اور جو سب سے اونچا درخت ہو اس پر چڑھ جاؤ، وہاں سے شاہی محل کی برجیوں کو دیکھتے رہا کرو۔ اگر میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو میں سب سے اوپر والے برج کے اوپر لال جھنڈا گڑوا دوں گی اور لڑکا ہوا تو سفید جھنڈا لگوا دوں گی۔ تم لال جھنڈا دیکھنا تو محل کی طرف ہرگز نہ آنا اور اگر سفید دیکھنا تو واپس آ جانا۔ دوسرے دن صبح کو ماں نے ہر لڑکے کو کلیجے سے لگایا، پیار کیا اور جنگل کی طرف روانہ کر دیا۔ لڑکوں نے جنگل میں پہنچ کر ایک جھونپڑا بنایا اور وہ اسی میں رہنے لگے۔ ایک ایک دن ہر لڑکا باری باری سے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر چڑھتا اور شاہی محل کی طرف دیکھتا کہ سفید جھنڈا لہرا رہا ہے یا لال۔ باقی دوسرے بھائی جنگل میں ادھر ادھر چلے جاتے اور ہرن وغیرہ کا شکار کر کے لاتے اور اس کا گوشت بھون کر سب بھائی رات کو کھاتے اور پھر اسی طرح جھونپڑے میں سو جاتے۔ اسی طرح لڑکوں نے کئی برس جنگل میں گزار دیے۔ ایک دن چھوٹا بھائی درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے ایک دم شاہی محل کی چوٹی پر لال جھنڈا لہراتا ہوا نظر آیا۔ وہ خوف سے کانپ اٹھا اور سمجھ گیا کہ موت کے دن قریب ہیں۔ رات کو جب سب بھائی اکٹھا ہوئے تو چھوٹے بھائی نے لال جھنڈے کی خبر سنائی۔ سب بھائیوں نے مل کر صلاح مشورے سے یہ طے کیا کہ محض ایک لڑکی کی وجہ سے وہ ہرگز اپنی جانیں نہیں دیں گے۔ جو بھی لڑکی اس جنگل میں نظر آئے گی ہم اس کا خون بہا دیں گے اور ہم اپنے آپ زندہ رہنے کی کوشش کریں گے۔ اسی عرصے میں تمام بھائی تیر چلانا سیکھ گئے۔ جنگل کی صاف ستھری ہوا، محنت مشقت اور ہرن اور چڑیوں کا تازہ گوشت نے ان کو مضبوط اور بہادر بنا دیا۔ وہ بڑے سے بڑے وحشی جانور سے بھی نہیں ڈرتے تھے اور بڑی خوشی سے جنگل میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک رات کو کچھ پریاں سیر کرتی ہوئی اس جنگل کی طرف آ نکلیں۔ انہوں نے یہاں لڑکوں کو دیکھا تو بڑا تعجب کیا۔ پریاں جھونپڑی کے سامنے اتریں اور انہوں نے ان سے حال پوچھا۔ لڑکوں نے انہیں سارا قصہ سنا دیا کہ کس طرح ان کا باپ ان کی جان کا دشمن ہے۔ پریوں کو لڑکوں پر ترس آ گیا۔ انہوں نے راجکماروں کی سیر کے لیے ایک بڑا خوبصورت باغ بنایا اور رنگ برنگ کے خوبصورت پھول لگا دیے۔ پریوں نے راجکمار کے نام پر ایک گلاب کا پودا بھی لگا دیا اور دعا دی کہ جب تک اس گلاب کے پھول تازہ رہیں گے راجکمار بھی خوش و خرم رہیں گے۔ صبح کو جب شہزادے سو کر اٹھے تو انہوں نے اپنے جھونپڑے کے سامنے یہ خوبصورت باغ دیکھا تو وہ خوش ہو گئے۔ اور دوسری طرف رانی کی جب لڑکی پیدا ہوئی تو راجا بہت خوش ہوا اور اس کو اور بھی خوشی ہوئی کہ لڑکے پہلے ہی محل چھوڑ کر چلے گئے۔ لڑکی کی پرورش راجا نے بہت اچھی طرح شروع کر دی۔ ہوتے ہوتے لڑکی بڑی ہو گئی۔ لڑکی بڑی خوبصورت اور سمجھدار نکلی اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ دل کی بڑی اچھی تھی۔ ایک دن لڑکی اپنے محل کے کمروں میں گھوم رہی تھی کہ ایک جگہ اس نے 12 قمیضیں دیکھیں۔ قمیضیں ہاتھ میں لے کر وہ اپنی ماں کے پاس دوڑتی ہوئی گئی اور پوچھنے لگی، امی جان یہ قمیضیں کس کی ہیں؟ ماں بیچاری اس سوال پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی
बेटी ना पूछो। लेकिन लड़की ना मानी। जब लड़की ने ज्यादा जिद की तो माँ ने सारा किस्सा सुना दिया। लड़की बाप के इस अनोखे फैसले को समझ ना सकी और इसने माँ को तसल्ली दी कि तुम रो मत, मैं अपने भाइयों को ढूंढ निकालूंगी। ये कहकर शहजादी ने तमाम कमीजें अपने साथ लीं और जंगल की तरफ रवाना हो गई। जब वो जंगल में पहुंची तो क्या देखती है कि जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी है। वो झोपड़ी के सामने पहुंची। झोपड़ी के कबाड़ अंदर से बंद थे। उसने कुंडी खटखटाई। इस पर अंदर से एक खूबसूरत नौजवान तीर लेकर निकला और चाहा कि लड़की को मार डाले। लेकिन लड़की ने कहा, ठहरो, मेरी जान लेने से पहले दो बातें कर लो। लड़का बोला, तुम कौन हो और किस लिए आई हो? शहजादी बोली, मैं यहाँ के राजा की लड़की हूँ। मेरे पैदा होने से पहले मेरे 12 भाई घर को छोड़कर जंगल की तरफ रवाना हो गए थे, क्योंकि मेरे बाप ने यह तय किया था कि जब मैं पैदा होंगी तो वो मेरे भाइयों को कत्ल कर डालेगा। कल जब मैं राजमहल के कमरों में घूम रही थी तो मुझे अपने भाइयों की कमीजें दिखाई दी। अब मैं अपने भाइयों की तलाश में निकली हूँ। एक बार उन्हें देख लेने दो, फिर चाहे तुम मुझे मार डालो। बताओ, इस जंगल में तुमने उनको कहीं देखा है? लड़का आंखों में आंसू भरकर बोला, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। बाकी 11 भाई शिकार खेलने गए हैं, वो शाम तक लौट आएंगे। ये सुनते ही लड़की भाई के गले लग गई। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और बहुत देर एक दूसरे से बातें करते रहे। जब शाम हुई तो छोटे भाई ने अपनी बहन से कहा, देखो, हम सब भाइयों ने ये कसम खाई थी कि जिस लड़की को भी हम पहली मर्तबा देखेंगे उसको मार डालेंगे, इसलिए तुम्हारी जान खतरे में है। वो सब जब लौट कर यहाँ आएंगे और तुम्हें देखेंगे तो मार डालेंगे। बहन बोली, कोई हर्ज नहीं, अगर मेरे भाई मुझको मारकर खुश होना चाहते हैं तो मैं अपनी जान खुशी से देने के लिए तैयार हूँ। छोटा भाई बोला, नहीं नहीं, हम अपनी बहन की जान लेकर कभी खुश नहीं हो सकते। तुम एक काम करो, ये जो इमली का बड़ा सा दरख्त नजर आ रहा है, इसकी खोह में छुप जाओ, मैं तुम्हें किसी न किसी तरह बचा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहन दरख्त की खोह में जाकर छुप गई। थोड़ी देर के बाद सब भाई वापस आ गए और शिकार का गोश्त भूनने लगे। जब वो खाना वगैरह खा चुके तो बाकी सब भाइयों ने छोटे भाई से पूछा, कहो दिन कैसे गुजरा? छोटा भाई बोला, बड़े मजे में, आज दिन भर में बहुत खुश रहा और हमेशा ऐसे ही खुश रहूंगा। बड़े भाई बोले, बताओ ऐसी क्या दौलत हाथ आ गई? छोटा भाई बोला, नहीं बताऊंगा, शायद तुम लोग मुझसे छीन लोगे। पहले तो सब भाई छोटे भाई की इस बात को मजाक समझते रहे, लेकिन जब छोटा भाई सचमुच खुश नजर आने लगा तो बड़े भाइयों ने उसे और कुरेद कुरेद कर पूछना शुरू किया, आखिर इस खुशी की क्या वजह है? छोटे भाई ने कहा, मैं एक शर्त पर बताऊंगा, आप सब वादा करें, अगर कोई लड़की दिखाई दी तो तुम उसकी जान नहीं लोगे। सब भाइयों ने कसम खाई और वादा किया कि हम हरगिज नहीं मारेंगे। छोटा भाई दौड़कर गया और दरख्त की खोज से बहन का हाथ पकड़कर निकाल लाया और सब भाइयों को बताया कि ये हमारी बहन है और हमसे मिलने आई है। तमाम भाई अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुए और एक साथ जंगल में खुश खुश रहने लगे। दिन को सब भाई शिकार को जाते और छोटी बहन झोपड़ी की सफाई करती, खाना पकाती और अपने भाइयों को हर तरह का आराम पहुंचाया करती। एक दिन सब भाई झोपड़े के सामने बैठे हुए थे। छोटी बहन अपने तमाम कामों से फारिग होकर टहलने निकली। टहलती टहलती वो इस खूबसूरत बाग में पहुंची जिसको परियों ने बनवाया था। गुलाब के तरोताजा पौधे खड़े थे और उनमें बड़े बड़े फूल लटक रहे थे। छोटी बहन ने दिल में सोचा कि हर एक भाई को एक एक फूल ले जाकर दे, इसलिए वो गुलाब के पौधों के पास गई और 12 फूल तोड़ लिए। जो ही इसने फूल तोड़े, 12 के 12 भाई कौवा बनकर उड़ गए और वो बाग में नजरों से गायब हो गया। लड़की हैरान परेशान खड़ी की खड़ी रह गई। उसकी समझ में कुछ ना आया कि ये क्या हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने देखा वो एक घने जंगल के अंदर खड़ी थी और 12 कौवे दरख्त पर बैठे हुए थे। वो मारे डर के कांप गई और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर में जब उसको होश आया तो उसने देखा एक परी उसके सिराने खड़ी है और कह रही थी कि शहजादी, ये तूने क्या किया? जो फूल तूने तोड़े हैं वो तेरे भाई थे। फूलों के टूटने के साथ ही वो कौवा बनकर उड़ गए और वो अब इधर से उधर उड़ते फिरेंगे। शहजादी बोली, मेरी अच्छी परी,
بتاؤ کیا آپ میرے بھائی مجھ کو نہیں مل سکتے؟ اگر نہیں مل سکتے تو مجھ کو بھی کوا بنا دو، میں بھی ان کے ساتھ اڑوں گی۔ پری بولی صرف ایک صورت ہے، وہ یہ کہ تم 7 برس تک گونگی بن جاؤ۔ اس درمیان میں تمہیں نہ ہنسنا ہے اور نہ بولنا ہے۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی تم ہنسو یا بولو گی تو تمہارے بھائی تم کو کبھی نہ ملیں گے۔ جب 7 برس پورے ہو جائیں تو تم یہیں آ جانا، وہی باغ اور وہی گلاب کے پودے ملیں گے اور تمہارے بھائی تمہارے پاس ہوں گے۔ یہ کہہ کر پری ہوا میں غائب ہو گئی اور شہزادی گھاس پر خاموش پڑی رہی۔ اسی دوران ایک شہزادہ جو جنگل میں شکار کھیلنے آیا ہوا تھا، شکار کھیلتے کھیلتے ادھر آ پہنچا اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت شہزادی گھاس پر لیٹی ہوئی تھی۔ شہزادہ قریب آیا اور شہزادی سے کہنے لگا، تم ہمارے گھر چلو گی، ہم تم کو اپنی رانی بنائیں گے۔ شہزادی نے کوئی جواب نہ دیا، صرف سر ہلا کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ شہزادہ یہ سمجھا کہ شاید شہزادی شرما رہی ہے، اس لیے بغیر کچھ زیادہ بات چیت کیے وہ شہزادی کو گھوڑے پر بٹھا کر گھر لے گیا اور اپنی ماں سے بولا، میں اپنے لیے خوبصورت سی رانی لایا ہوں۔ شہزادی کی ماں بھی شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، واقعی بڑی خوبصورت رانی ہے۔ دوسرے دن شادی کا انتظام کیا گیا اور شہزادی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی گئی اور یہ دونوں ساتھ رہنے لگے۔ کچھ دنوں تک تو یہ لوگ سمجھتے رہے کہ شہزادی شرم کی وجہ سے نہیں بول رہی، لیکن جب شہزادی کو چپ رہتے کافی دن ہو گئے تو لوگوں نے شہزادی کو گونگی سمجھ لیا۔ ایک دن شہزادے کی ماں کہنے لگی، یہ تم کس گونگی عورت کو اٹھا لائے ہو؟ اگر صرف گونگی ہوتی تو نہ بولتی، لیکن کبھی ہنستی تو کہیں کی بھیک مانگنے والی ہے۔ جب سے یہ آئی ہے نحوست چھائی ہوئی ہے۔ شہزادے کی ماں اور اسی قسم کی باتیں کیا کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، شہزادہ روز اسی قسم کی باتیں سنتا رہا۔ آخر ایک دن عاجز ہو کر اس نے طے کیا کہ اس کی لائی ہوئی شہزادی کو وہ قتل کر دے گا۔ اس نے قتل کا حکم دے دیا اور جلاد تلوار لے کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب جلاد اپنی تلوار شہزادی کی گردن پر مارنے ہی والے تھے کہ اس وقت 7 برس کی مدت ختم ہو رہی تھی۔ شہزادی سارے تماشے پر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، اے راجا ٹھہر جائیے، میرے قتل کی وجہ بھی تو مجھے بتلا دیجئے، مجھ بے گناہ کا خون آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آواز سنتے ہی جلاد کی تلوار فوراً رک گئی اور شہزادہ مارے خوشی کے اچھل پڑا۔ اس نے رانی کو گلے لگا کر کہا، آخر اتنے دنوں تک تم چپ کیوں تھیں اور یہ کیسا مذاق تھا؟ رانی نے اپنے بھائیوں کا سارا قصہ سنایا اور شہزادے سے کہا، میرے ساتھ اسی جنگل میں چلیے جہاں سے آپ مجھ کو لائے تھے۔ شہزادہ اور رانی جنگل میں چلے گئے۔ وہی جھونپڑا تھا، وہی باغ اور وہی گلاب کے 12 پودے جن میں خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے۔ 12 کے 12 بھائی باغ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھا رہے تھے۔ رانی نے اپنی کہانی اپنے بھائیوں کو سنائی اور بتلایا کہ اس نے شہزادے سے شادی کر لی ہے۔ اس کے بعد رانی اپنے بھائیوں کے ساتھ شہزادے کو لے کر باپ کے گھر گئی۔ اس کا باپ مر چکا تھا۔ سب بھائیوں نے کہا، چونکہ چھوٹے بھائی نے بہن کا پتہ لگایا ہے، اسی لیے چھوٹے بھائی کو بادشاہ بنایا جائے۔ چنانچہ سب کی مرضی سے چھوٹا بھائی بادشاہ بن گیا اور چھوٹی بہن شہزادے کے ساتھ واپس اپنے ملک چلی گئی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں GN Story TV۔ شکریہ۔